السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارسلان، اور آج ہم بات کریں گے آج کی سب سے اہم بین الاقوامی خبر پر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر دنیا بھر میں خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے وینزویلا سے تعلق رکھنے والے گروہ کے خلاف سخت کارروائی کی ہے تو دوسری طرف چین، روس اور شمالی کوریا کو بھی اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آئیے آپ کو مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایک ایسی کشتی کو نشانہ بنایا جو منشیات لے کر امریکہ آ رہی تھی۔ یہ حملہ بین الاقوامی پانیوں میں کیا گیا اور اس میں 11 مبینہ نارکو ٹیررسٹ ہلاک ہوئے۔ ٹرمپ نے یہ الزام لگایا کہ وہ گروہ جسے ٹرین دے اراگوا کہا جاتا ہے براہ راست وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے کنٹرول میں ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ پہلے ہی اس گروہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ جو بھی امریکہ میں منشیات لانے کے بارے میں سوچ رہا ہے ہوشیار ہو جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی اس کارروائی کی بھرپور حمایت کی اور کہا کہ امریکہ اپنی مکمل طاقت استعمال کرے گا تاکہ منشیات کے ان کارٹلز کو ختم کیا جا سکے۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ بحرے کے 8 جنگی جہاز لاطینہ امریکہ کے پانیوں میں تعینات ہیں۔ ان میں 3 بڑے ایمفیبیوس اسالٹ شپ، 2 ڈسٹرائر، 1 کروزر اور دیگر جنگی جہاز شامل ہیں۔ ناظرین، یہ صرف منشیات کے خلاف کارروائی نہیں بلکہ واشنگٹن اور کراکس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حصہ ہے۔ صدر مادورو پہلے ہی امریکہ پر الزام لگا چکے ہیں کہ وہ ان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی فوج کو زیادہ سے زیادہ تیاری کے حکم جاری کیے ہیں۔ امریکی نے مادورو کی گرفتاری پر انعام بھی بڑھا کر $50 ملین کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی، جس میں تیل پر پابندیاں بھی شامل ہیں، مادورو کو اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ناظرین، اب آتے ہیں ٹرمپ کے ایک اور بیان کی طرف جو انہوں نے اپنے مخصوص طنزی انداز میں دیا۔ بیجنگ میں ایک پریڈ کے دوران چینی صدر نے جاپان پر دوسری جنگ عظیم کی فتح کی یاد منائی۔ اس پر ٹرمپ نے کہا کہ چین کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس فتح میں سب سے اہم کردار امریکہ کا تھا۔ ٹرمپ نے چینی صدر پر الزام لگایا کہ وہ روسی صدر پیوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی طنزیہ کہا، میں ان تینوں کو ان کے سازش پر نیک خواہشات بھیجتا ہوں۔ یہ بیان ایک طرف تنقید ہے تو دوسری طرف طنز، جو ٹرمپ کے انداز کی پہچان ہے۔ ناظرین، یوکرین کی جنگ کے معاملے پر ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن سے مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین میں ہلاکتوں میں کمی ہو اور اس مقصد کے لیے امریکہ کچھ اقدامات کرنے جا رہا ہے۔ اگرچہ انہوں نے ان اقدامات کی تفصیل نہیں دی، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امن قائم کرنے کی کوششوں میں پیش رفت نہ ہوئی تو روس پر مزید پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ دلچسپ بات ہے کہ ٹرمپ نے روس اور چین کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر زیادہ تشویش ظاہر نہیں کی، بلکہ وہ یوکرینی صدر زیلنسکی کو یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ امریکہ یوکرین کی سلامتی کی ضمانت دینے میں کردار ادا کرے گا اگر کوئی معاہدہ طے پاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تمام واقعات کیا بتاتے ہیں؟ پہلا، امریکہ اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ منشیات یا دہشت گردی کے معاملے میں وہ کسی رعایت کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا، وینزویلا کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی ہے اور یہ خطہ کسی بڑے تنازع کا شکار ہو سکتا ہے۔ تیسرا، ٹرمپ کے بیانات چین، روس اور شمالی کوریا کو واضح اشارہ ہے کہ امریکہ انہیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اور چوتھا، یوکرین جنگ کے معاملے پر اگرچہ ٹرمپ امن کی بات کر رہے ہیں، لیکن اصل مقصد روس پر دباؤ بڑھانا اور یورپ میں امریکی کردار کو مضبوط کرنا ہے۔ آخر میں یہ سب کچھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پرانی جارحانہ پالیسی پر دوبارہ واپس آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں دنیا بھر کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امریکہ اب بھی وہی طاقت ہے جسے چیلنج کرنا آسان نہیں۔ یہ تھی آج کی تفصیلی رپورٹ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارسلان۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔